سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا آج پھر اس جمعۃ المبارک کے موقع پر شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے پھر سے مل بیٹھ کر ہمیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا موقع دیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا تعداد جو حضور کے وصف ہیں ان میں سے ایک وصف کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ وصف ایسا وصف ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب تک وہ وصف کوئی انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرتا وہ رب اور رسول کی بارگاہ میں کبھی مقرب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وصف ایسا وصف ہے کہ اگر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو رب اور رسول کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، انسان انسانوں کے اندر بھی ممتاز نہیں ہو سکتا، دوسرے انسان بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے دوسرے انسان محبت کریں، دوسرے انسانوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کا جذبہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس وصف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ وصف کیا ہے؟ تو وہ وصف اخلاق کا وصف ہے۔ اس کے اوپر سبحان اللہ کہنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ صاحب خلق نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول تو بڑے دور کی بات ہے جو میں بات کر رہا ہوں، عام انسان بھی آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے ان سے بچا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام کے اوپر جو رب ذوالجلال نے اخلاق کے حوالے سے بات کہی، آپ یقین مانیں کہ جب اس کا آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر عظیم وصف ہے، جو اخلاق کا جو وصف ہے، یہ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے، اخلاق کا جو وصف ہے یہ کس قدر عظیم وصف ہے، اور اس کو کس قدر رب ذوالجلال نے اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کس قدر ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں، کہ اے محبوب، یہ جو آپ کے ارد گرد دیوانہ وار آپ کے اصحاب جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں اور آپ کی خاطر اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی شے سے گریز نہیں کرتے، آپ کی جان کو اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی عزتیں، اپنی دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر شے سے بڑھ کر آپ کی جان کو عزیز سمجھتے ہیں، تو اے محبوب اس لیے ہے کیونکہ آپ صاحب اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر! میں اب اس کی سے بڑھ کے کیا تشریح کر سکتا ہوں؟ اللہ نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ اس لیے ہے کہ محبوب آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اور آگے پتہ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ اکبر! اے محبوب، اگر آپ کا اخلاق اس بلند پائے کا نہ ہوتا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا جاؤں، پھر اس کے بعد آپ کو ذرا اور زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور ہم اس بات کا پورا دھیان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، اعمال جتنے بھی کرتا رہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ان اعمال کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال کی مقبولیت ہے،
اور اعمال کی مقبولیت کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ ایک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، وہ رسول برحق ہے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی جو ہے جبریل امین فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ کے پیغمبر جو خاص بندے ہیں، آدم سے لے کر حضور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کے چنیدہ ہیں، خاص بندے ہیں۔ یہ عقیدہ ہوگا پھر کوئی عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر عقیدہ ہی خراب ہوگا تو کتنے مرضی اچھے عمل کرتے رہے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اب قیامت تک یہ بات یاد رکھیں، اب قیامت تک جو بندہ بھی اچھے اعمال کا ثواب لینا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے محمد عربی کے دین کو تسلیم کرنا ہوگا، حضور کی غلامی میں آنا ہوگا، پھر اللہ جو ہے اس کے اجر کا اس کو ثواب بھی عطا کرے گا۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو میں جو بات کرنے لگوں یہ بڑی باریک بات ہے، یہ بڑی لطیف بات ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق نے حضور کو بلند کیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اگر اخلاق نے بلند نہیں کیا تو پھر کیسے بلند ہوئے ہیں؟ قرآن بھی کہتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز فرما دیا ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اخلاق کی وجہ سے حضور بلند نہیں ہے، یہ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا آپ نے، اخلاق کی وجہ سے حضور بلند نہیں ہے بلکہ حضور کی وجہ سے اللہ نے اخلاق کو بلندی عطا فرما دی ہوئی ہے۔ تو اخلاق کی وجہ سے حضور بلند نہیں بلکہ حضور کی وجہ سے اخلاق بلند ہے۔ اب اس کی مزید اگر تشریح کریں تو وہ کیا بنتی ہے؟ اس کی مزید تشریح کریں تو وہ تشریح یہ بنتی ہے کہ حضور نے جس کو کہہ دیا کہ یہ سچ ہے، اللہ نے اس کو جو ہے اچھا خلق قرار دے دیا ہے۔ حضور نے کہہ دیا یہ امانت ہے، یہ دیانت ہے، یہ سچائی ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ مساوات ہے، یہ اخوت ہے۔ جس شے کو میرے کریم آقا پسند فرماتے گئے وہ خلق بنتا گیا، اور جس کو رد کرتے گئے وہ رذائل بنتے گئے۔ یعنی کہ فضائل وہ بنے جس کو حضور نے پسند کیا، اور رذائل وہ بنے جس کو حضور نے ناپسند کر دیا۔ تو اس لیے حضور کی وجہ سے اخلاق بھی بلند ہے۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھنا ہے تو ایسے سمجھ لیں، جس طرح کوئی بندہ سواری پر بیٹھتا ہے، مثال کے طور پہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جس طرح کوئی بندہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اب اس کی رکاب جو ہے گھوڑے کی وہ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو جہاں چاہتا ہے اس گھوڑے کو لے کے جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ چاہے اس کو دائیں لے کے جائے، چاہے تو اس کو بائیں لے کے جائے، چاہے تو اس کو روک لے، چاہے تو اس کی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، روک سکتا ہے، دائیں لے کے جا سکتا ہے، بائیں لے کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اہل ادب اور اہل علم اور جو لغت کے علماء ہیں، جو لغت کے ماہر ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف بزرگ، انہوں نے یہی بات فرمائی، کہا کہ جو حضور کا خلق ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح بندہ کسی سواری پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں رکاب ہوتی ہے، خود سوار ہوتا ہے، جدھر جدھر موڑتا چلا جاتا ہے، سواری اس کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں جتنے فضائل اخلاق ہیں ان کی اللہ نے رکابیں تھما دی ہوئی ہیں۔ اب حضور جس کو سچ کہتے ہیں وہ سچ بن جاتا ہے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں وہ جھوٹ قرار دے دیا جاتا ہے، جس کو حلال کہتے ہیں وہ حلال کر دیا
جاتا ہے، جس کو حرام فرماتے ہیں وہ حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہاری نگاہ سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو شب کو کہ دن کو رات ہے تو رات ہو کے رہی۔ یہ تو اب حضور کی زبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جس شے کو حلال گردانتے ہیں وہ حلال ہے، اور جس کو میرے کریم آقا حرام کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایسے سمجھے خلق کی وجہ سے حضور عظیم نہیں ہے، بلکہ حضور کی وجہ سے خلق کو عظمت عطا کر دی گئی، اور یہی بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر جو فائز فرمایا۔ مطلب کیا فائز ہیں حضور؟ اب سب کچھ مصطفیٰ کریم کے نیچے ہے، کیونکہ اللہ کے بعد وہی ہستی ہے جو سب سے بلند ہے۔ اسی لیے تو آپ کبھی حضور کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، بلکہ تمام مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ سیدہ عائشہ جو تمام مومنین کی ماں ہے، جن کو رب ذوالجلال کا سلام فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے، وہ تمام مومنین کی ماں سیدہ عائشہ، ان سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا اب بیوی سے بڑھ کر خاوند کے اخلاق کو کون جان سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے شملے گر جائیں گے، بڑی بڑی پگڑیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی جب کسی بیوی سے پوچھا جائے گا نا بتائیں حضرت صاحب باہر تو بڑے صاحب اخلاق ہے، تم بتاؤ کیسے ہیں؟ تو پھر بیوی بتائے گی یہ حضرت صاحب یہ باہری خلق کے مالک ہیں، گھر تو آتا ہے تو تھانے دار بن جاتا ہے، اخلاق ہی اچھے نہیں رہتے، بد تہذیب ہے، بدتمیز ہے۔ بلکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر بلند اخلاق دی ہیں کہ جب میری اور آپ کی اور تمام مومنین کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ بتائیں مصطفیٰ کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ بیوی سے خاوند کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، خلق کے بارے میں پوچھا گیا، تو پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا ما تقرأ القرآن، سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ وہ سوال پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اے سوال پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ما تقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ عائشہ نے فرمایا حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن تو محمد کے اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے لفظوں کا مزہ لینا ہو، رب کے جو الفاظ جو نازل فرمائے اللہ نے اس کا مزہ لینا ہو تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کی چاشنی دیکھنی ہو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ مصطفیٰ کریم کی سیرت دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے قرآن لفظوں میں دیکھنا ہو وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو دیکھ سکتا ہے، اور کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ میرے کریم آقا کی زیارت کر سکتا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے بارے میں کیا پوچھتے، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اخلاق کی عظمت کا حال یہ تھا کہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کریم کے اخلاق تھے، یعنی کہ جس شے کو قرآن نے جس سے روکا ہے اس سے حضور رک گئے تھے، جس کا حکم دیا ہے اس کی حضور جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے تھے، اس کی بجاوری کرتے تھے اپنے رب کے حکم کی۔ تو یہی تو سارے کا سارا قرآن ہے، اور فرمایا یہی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہے۔ اس لیے یہ اتنی ضروری اور اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی بندہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے نا، جب بھی کوئی، اور یہ ہمارے صوفیاء بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ جب تم کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، ایک انگلی اٹھاتے ہو
تو یہ سوچ کر اٹھایا کرو کہ 4 تمہاری طرف بھی واپس ہیں. یہ میں اب کسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو یہ جو 4 ہیں یہ میری طرف ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی پہ تنقید کرنی ہے تو 4 مرتبہ اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب نہیں ہے. کہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو نظر آتی ہیں, دوسروں کی جو کوتاہیاں ہیں, جو دوسروں کی کمیاں ہیں, اس کے لیے تو ہمارے پاس دوربین موجود ہے, لیکن اپنی کوتاہیاں, اپنی کمیاں وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آتی. خود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, لیکن کسی جھوٹے کو پکڑ لے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. خود امانت میں خیانت کرتا ہے, لیکن کوئی اور کرے تو پھر اس کی خیر نہیں. خود صاحب خلق نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اور بدتمیزی کرے تو اس پہ چڑھائی کرتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے, اپنا آپ ہم نے دیکھنا ہے. اور یہی تو بات کہی تھی کہ پڑی جب اپنے ڈھونڈتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, اور پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو یہی کریم آقا نے کیا, اور یہ حضور کی سنت ہے. کیا لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ. اللہ اکبر. یہ جملہ قرآن کا چھوٹا سا جملہ ہے, ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن خدا کی قسم اس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے, اتنی جامعیت ہے. دیکھیں نا, میں اور آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں اور آپ, ہم نے جہاں پہ اپنا بچپن گزارا ہو, اپنی جوانی گزاری ہو, اپنا لڑکپن گزارا ہو, اپنا بڑھاپا گزار رہے ہوں, یا اپنا وہاں پہ ایک لمبا عرصہ گزار رہے ہوں اور لمبے عرصے سے رہ رہے ہوں, تو آپ کے لیے یہ قسم دینا, مجھ سمیت ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم سب کے لیے جہاں جہاں ہمارا وقت گزرا ہے, یہ بات کرنا, یہ اعلان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے. کیا کہ آپ کھڑے ہو کے چوک میں, چوراہے میں کہیں کہ تم لوگوں کے سامنے میری ساری زندگی موجود ہے. آپ یہ جملہ سمجھے نہیں, آپ نے ضائع کر دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. کہیں پہ بچپن گزرا ہے, آپ کہیں گا یہ تو بچپن میں بڑا شرارتی تھا. کہیں پہ لڑکپن گزرا ہے, وہاں پہ کرٹیسزم کرنے والے آ جائیں گے. کہیں پہ جوانی, کہیں پہ بڑھاپا, ورنہ کئی بندے کھڑے ہو جائیں گے, وہ یہ بندہ, ہم تو اس کو جانتے ہیں, اے تے ساڈی نظرہ تو چھپیا تے نہیں. اسی جی میں کہنے سانو پتہ ہے کنے جوگ ہے, اے کنے پانی ویچے. اب ذرا اس بات کو سامنے رکھیں, اب میرے کریم آقا کا وہ فرمان سنیں, لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ. میرے اور آپ کے کریم آقا نے اہل مکہ کو جمع کیا, جہاں پر حضور کا بچپن گزرا, جوانی گزری, 40 سال کی عین جوانی کا عروج ہے. اس وقت حضور پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. پھر یہ نہیں کہ صرف اپنی برادری کے بندے کٹھے کر لیے کہ برادری دے بندیاں نو آخ لینے ہیں, دوجیاں نو نہیں آخ دے, تنقید کرن دے, یا برادری کو رہنے دیتے ہیں, رشتہ داروں کو وہ تو ہوتے ہی ایسے اپنے دوست باپ کو اکٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا. حضور چڑھ گئے چوٹی پر, حضور بیٹھ وہاں پر کھڑے ہوئے پہاڑی کے اوپر, کوہ صفا پر, تاکہ سب دیکھیں, کسی کی نظروں سے اوجھل نہ ہو. اب ذرا یہ جملہ سنیے گا اور اس کا مزہ لیجئے گا. حضور نے جب وہاں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا, لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ. او اہل مکہ, او میرے رشتہ داروں, او میرے عزیزوں, او میرے دوستوں, اور جن کے درمیان میں نے اپنی زندگی کے 40 برس گزارے ہیں, آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہنے لگا ہوں, میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری ساری کی ساری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے, وہ بھی بدلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکے معاذ اللہ کہ کسی کا مال کھایا تھا, کسی کے ساتھ معاذ اللہ دھوکہ کیا تھا, کبھی کسی کا حق کھایا تھا. کسی بندے نے انگلی نہیں اٹھائی, بلکہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کے بات کہہ دی. کیا؟ اللہ اکبر. حضور نے جب فرمایا نا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ ور ہونے والا ہے,
تو میری بات کا یقین کرو گے؟ اب ایک بھی بندہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے پھر گئے ہیں، کفار حضور کے سامنے ہیں، مشرکین۔ تو حضور نے وہاں پہ یہ اعلان کیا اگر میں یہ کہوں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، کتنے کتنے بڑے کافر، بدبخت ترین کافر سامنے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، تو تم مانو گے؟ انہوں نے عرض کی ہاں ہم تسلیم کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یار اے سبحان اللہ کہنے والا جملہ ہے نا۔ انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دیکھے 40 سال کہاں گزارے ہیں، اپنی محمد کی زبان پہ ہم یقین کر لیں گے۔ سب سے پہلے وہاں پہ جو چیز پیش کی، سب سے بڑی نبوت کی دلیل وہ کیا تھی کہ حضور نے اپنا آپ پیش کیا۔ سب سے پہلے کسی پر بھی کرٹیسزم کرنا ہو، کسی پر بھی تنقید کرنی ہو، یہ جو ہم سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، کسی کو بھی، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ کسی مذہبی بندے کو، نہ کسی دنیاوی اعتبار سے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب میں ممبر کے اوپر یا ہم کلام کرتے ہیں نا، تو ہمارا مقصد، میرا خاشا وکلا، واللہ باللہ تاللہ ثم اللہ، یہ ساری قسمیں ہیں، ساری قسمیں اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میرا مقصد کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ رب اور رسول کے راستے پہ آ جائیں، نہ اس سے آگے کوئی میرا مقصد ہے، نہ اس سے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ہمیں کسی شے کی کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے، ہم رسول اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ہم کبھی اس کو معاذ اللہ ہیچ نہیں سمجھتے، اور ہم اس لیے نہیں دین پڑھا کہ ہمارے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا درس پا دیو۔ الحمدللہ ہم دین اس لیے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ ہمیں یہ موقع دے، توفیق دے۔ میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ میں اگر کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص بندے پر کریٹیسزم ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ طریقہ تو میرے نبی کا بھی نہیں ہے یار۔ اور ویسے بھی گناہ سے نفرت ہو سکتی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اللہ بھی معافی کا دروازہ تو آخر تک بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والے؟ سبحان اللہ۔ لیکن وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، میں مولوی بندہ ہو کے یہ بات کرنے لگا ہوں، اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کسی کو جنت اور دوزخ میں نہ بھیجا کرو، کیونکہ اللہ نے تم سے رائے نہیں مانگی، یہ محمد کے رب کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری یہ طبیعت، اگر کسی کی اصلاح کی جاتی ہے تو کسی کو اٹیک نہیں کیا جاتا، وہ کسی کے اخلاق پہ ہو سکتا ہے، کسی کے کاروبار پہ ہو سکتا ہے، کسی کے معاملات پہ ہو سکتا ہے، وہ بات اوورآل ہوتی ہے، تاکہ کوئی بندہ کسی موقع کے اوپر، ایک بندہ بھی اگر میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے میری وجہ سے صحیح راستے پہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اور میرے والدین کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سب جب دعا کریں ان کے لیے بھی کیا کریں، یہ ان کی وجہ سے، ان کے قدموں کا صدقہ اللہ نے ہمیں یہاں ممبر پہ بٹھایا ہے نا، تو میں بس میری یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی معاملے سے جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں کبھی کسی سے میں نفرت نہیں کرتا، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے، اور یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ رسول کی بارگاہ میں زانی آئے، شرابی آئے، جوا کھیلنے والے آئے، بد اخلاق آئے، بغض رکھنے والے آئے، نفرتیں پھیلانے والے آئے، قاتل آئے، مشرک آئے، کون کون نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ نے کبھی کسی کو اپنی مجلس سے اٹھایا تو نہیں، کبھی کسی کو دھتکارا تو نہیں، جا دفع ہو جا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نے سب سے پیار اور محبت سے بات کی، اور حضور نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، اور ہمارا کام اصلاح فرمانا ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ مولانا صاحب پہ بھی نہیں پھینک دینا چاہیے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، جو کرنا مولوی صاحب نے کرنا ہے، مولوی صاحب کا کام صرف اتنا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم ہے، کیا
کہ آپ نے صرف پیغام کو کنوے کرنا ہے، میسج کنوے کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کروانا ہمارا کام نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن یہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی کہا، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ پکڑ پکڑ کر لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف آپ نے پیغام صحیح طریقے سے پہنچانا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں، اس میں اگر کمی کجی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی میں تو ہر تقریر کے اینڈ پہ مانگتا ہوں، اور مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، زبان سے کچھ نکل سکتا ہے، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، کسی کو اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ تو بات ویسے ہی درست نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تو ایک شخص آیا تھا نا، تو اس نے، وہ زانی تھا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اٹھ دفع ہو جا، اٹھ نکل جا، تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کسی کی امید بھی نہ توڑے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ کہ ہمارے استاذ تھے، وہ ان کا وصال ہو گیا، اللہ غریق کی رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا کچھ بھی کر لینا، کبھی کسی کی امید نہ توڑنا، کیونکہ جس طرح تم امید لگائے بیٹھے ہو رب ذوالجلال سے، اس طرح ہو سکتا ہے کوئی رب کا بندہ اس کی توفیق سے تمہارے ساتھ کوئی امید لگا کے بیٹھا ہو۔ کبھی کسی کی امید نہ توڑنا پتر، یہ کام نہ کرنا۔ اور حضور نے بھی ساری زندگی کبھی کسی کی امید نہیں توڑی، اس لیے تو بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز فرمایا گیا نا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے اس کو اور قریب کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم بھی کسی دوست سے مل لینا تو تنقید کی انگلیاں اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، ہو سکتا ہے ہماری نیت اچھی ہو یار، ہم کسی حکمت عملی کے تحت مل رہے ہوں، اللہ کسی کی دعا کام آ جائے، ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ حضور نے اور قریب کیا، چاہیے تو یہ تھا دور کر دیتے، اور قریب کیا۔ حضور نے فرمایا تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑو۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے قاری صاحب، جھوٹ۔ فرمایا تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑو۔ آج میں اور آپ، ہم سب اس جمعۃ المبارک کے موقع پر اپنے رب سے یہ وعدہ کریں نا، میرے سے نہ کریں، اپنے رب سے، کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انشاءاللہ تو کہہ دینا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے نا، نہ مال تجارت کے وقت آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ کسی معاملے کے اندر جھوٹ، کسی دوست کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، قریبی عزیز کے ساتھ جھوٹ، جھوٹ ہر شے کی حضور نے فرمایا جڑ ہے۔ تو جب یہ اس نے کمٹمنٹ کر لی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ بندہ گناہ کے لیے اس کو شیطان نے بہکایا نا، تو اس کے دل میں خیال آیا یار میں گناہ کروں گا، اگر رسول کریم نے پوچھ لیا کہ تو نے گناہ تو نہیں کیا، تو میں نے تو حضور سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی اس ایک حکمت والا جو جملہ تھا، اس نے اس بندے کو اتنا نیک و پرہیزگار بنا دیا ہوا تھا کہ ساری زندگی اس کے بعد اس نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حکمت عملی ہے نا۔ تو حضور کا بھی اخلاق ایسا تھا۔ بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا اشارہ شاہ صاحب کر دیں گے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کے اوپر اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال ان کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے کہ وہ نقل اتار رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حنین کے فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضور نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اذان دی، تو یہ حضرت ابو محذورہ چھوٹے بچے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے نا نقل اتارنا شروع کر دی۔ کس کی؟ مؤذن کی۔ جیسے وہ اذان دیتا تھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ ساتھ اس کی نقلیں اتارتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، اللہ کرے نا حضور کی ہمارے اوپر بھی نگاہ پڑ جائے۔ کہا تھا نا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری تو ایک نظر پڑ جانی ہے، ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے۔
اور اگر حضور کی نظر نہ پڑی تو کچھ بھی نہیں بننا، اور حضور کی نظر پڑ گئی تو سب کچھ بن جانا ہے، بلکہ بگڑی بھی بن جانی ہے۔ حضور کی نگاہ میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ پہ نظر پڑ گئی، چھوٹے بچے تھے، حضور نے صحابہ کو کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ نے پکڑا، اب ڈر گئے، کہتے ہیں میں ڈر گیا، اب تو مجھے کوٹ لگے گی، اب تو میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نقلیں اتار رہے تھے مسلمانوں کی، وہ جو اذان دے رہے تھے، اور اب تو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ حضور کے سامنے ابو محذورہ کو پیش کر دیا گیا۔ جب حضور کے سامنے گئے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو محذورہ سے، وہ جو اذان تم دے رہے تھے ذرا پھر دینا شروع کرو نا۔ سبحان اللہ، وہ جو نقل اتار رہے تھے، ڈر تھا، جو کہنا ہے وہ کرنا پڑنا ہے، انہوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ آواز بڑی خوبصورت تھی، جب اذان دی نا کریم آقا کو پیار آتا تھا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جب کہہ رہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، حضور کے سامنے تو کتنا لطف آ رہا ہوگا۔ حضور اس وقت حضور خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حضور نے حضرت ابو محذورہ کو روکا، روک کر حضور نے خود، حضور پہلے، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں خود پہلے حضور پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پیچھے مجھے کہتے تھے تم بھی ایسے ہی پڑھ، یعنی کہ ابو محذورہ کو ایسی اذان سکھائی جیسی حضور خود دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے کریم آقا۔ حضرت ابو محذورہ کہتا ہے یہ جو کریم آقا نے میری تربیت فرمائی نا، میں تو کچھ اور سمجھ کے گیا تھا، لیکن وہ صاحب خلق عظیم ہیں۔ تو جب حضور نے میری تربیت فرمائی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بس وہی ہونا کیا تھا، دل جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کا جو ہے غلام بن گیا، اور وہیں پہ اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور نے مکہ کے اندر ان کو مؤذن بھی مقرر کر دیا۔ یہ وہ حضرت ابو محذورہ تھے۔ تو یہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔